ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مبارک مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی جنگ کا واقعہ بیان کرنے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے آیا ہے۔ جی، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، جنگ بدر کا واقعہ۔ اچھا، جنگ بدر کے متعلق سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بدر کا جو لفظ ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کو جنگ بدر کیوں کہتے ہیں۔ بدر ایک کنواں تھا جس کو بدر بن عامر نامی شخص نے کھودا تھا، اور یہ جو کنواں ہے یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جنگ بدر کے واقعے کے متعلق کے طرف جو ہے وہ جنگ بدر کیسا تھا، اور وہاں پر آپ امیجن نہیں کریں گے جب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جب جنگ بدر کا جب معرکہ آیا تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا 313 تھے مسلمان، اور ان کے مقابل میں تھے کفار جن کی تعداد تھی 1000 افراد تھے کافروں کے گروہ میں، اور مسلمان کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے، باقی سب کیسے تھے؟ باقی سب پیدل تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ گئے کس لیے تھے؟ اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 زرہ تھیں ان کے پاس، اور 8 تلواریں۔ اور آپ یوں اگر آپ امیجن کرتے ہوئے اس واقعے کو سنیں تو ایسا لگے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، 1000 کے لشکر کے ساتھ یہ مسلمان کے گروہ جا رہے ہیں جنگ کرنے، اور وہ بھی رمضان میں، روزے کی حالت میں۔ اچھا، اس کے علاوہ صرف اور صرف 70 اونٹ تھے، باقی سب بے سر و سامان تھے، صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے نکلے تھے۔ چلیں جی، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح آیا، چلیں اس کو سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئة تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرة یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ آیت کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول غزوہ بدر کا واقعہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت غزوہ بدر کا شان نزول ہے، ایسا نہیں ہے۔ تفسیر جمل میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ والی آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیت، یہ جو آیت ہے اس کے آخر تک یہ غزوہ بدر کے شان نزول۔ اس میں بیان ہوا کہ 2 گروہ ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، اور دوسرے کافر ہیں۔ اور کافروں کا کیا حال ہے؟ کافروں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں میں انہیں دوگنا محسوس کر رہے ہیں، 313 نہیں بلکہ اس سے بھی ڈبل ٹرپل انہیں محسوس کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح و کامرانی مسلمانوں کا عطا فرمائی، اور انہیں ان کے لیے خاص فرشتوں کو نازل فرمایا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اور اس کا ایک مین پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گی، جو کہ ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کا ذکر کیا، فرمایا فرشتوں کو نازل فرمایا، لیکن کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک تمہاری مدد کی بدر میں، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ حالانکہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے جنگ کی، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مدد کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، جو بھی مدد کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی اجازت اور دی گئی توفیق سے کرتے ہیں، اور ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ کھلی نادانی اور بیوقوفی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس یا تو علم نہیں ہے، یا علم ہے تو جہالت اس پر غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، استعانت مانگتے ہیں، تو حقیقتاً ہم یوں سمجھ کے نہیں کرتے کہ وہ خدا ہیں، معاذ اللہ، ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی دعائیں، ان کی آوازیں، ان کی
جو مانگی گئی دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ زیادہ اپنی بارگاہ میں مقبول رکھتا ہے، تو اس لیے ہم ان کی وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کے لیے فرشتوں کا وسیلہ بنایا نا، تو وسیلہ تو یہ تو اللہ کی سنت ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا، اور جو لوگ آپ کے ریلیٹیوز ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، صرف یا اللہ مدد یہ کہنا چاہیے، ادروائز باقی سب برا ہے، شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ان کی طرف یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کیونکہ میں بشر ہوں، اور جو بھی کمی رہی ہوگی تو آپ مجھے بتائیے گا ضرور، اس کو امپروو کرنے کی نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا میں، اور شیئر ضرور کیجیے گا، شیئر، کمنٹس اور لائک ضرور کرنا ہے، اور چلیں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی دنیا کے ساتھ اور ایک نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے، اور تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔